کیمیائے سعادت پارٹ 236۔ کسی ظالم کے ہاتھ مال قرض نہ بیچے، اس واسطے کہ اگر وہ ظالم مر جائے گا تو قرض خواہ کو رنج ہوگا، اور ظالم کے مرنے سے ملول ہونا، اس کی تونگری پر خوش ہونا نہ چاہیے۔ وہ چیز ظالم کے ہاتھ نہ بیچے جس سے جانے کہ اس سے ظالم ظلم میں استعانت کرے گا، ورنہ بیچنے والا بھی اس کا شریک ہوگا۔ مثلا مستوفیون اور ظالموں کے ہاتھ کاغذ بیچے گا تو ماخوذ ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر شخص سے معاملہ نہ کرے، بلکہ جو معاملہ کے لائق ہو اسے معاملہ کے واسطے تلاش کر لے۔ علماء نے کہا ایک وہ زمانہ تھا جو شخص بازار جاتا کہتا میں کس سے معاملہ کروں؟ لوگ کہتے جس سے جی چاہے معاملہ کر، سب احتیاط والے لوگ ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا لوگ جواب میں کہتے تھے سب سے معاملہ کرنا مگر فلانے شخص سے نہ کرنا۔ پھر ایک زمانہ آیا لوگ جواب دیتے تھے کسی کے ساتھ معاملہ نہ کرنا مگر فلانے آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اس بات کا خوف ہے کہ آگے ایسا زمانہ آئے گا کوئی کسی سے معاملہ نہ کر سکے گا۔ یہ ہمارے زمانے سے پہلے لوگوں کا قول تھا، شاید ہمارے زمانے میں ایسا حال ہو گیا ہے۔ معاملہ کرنے میں لوگوں نے بالکل فرق اٹھا دیا۔ یہ جو نیم عالم اور ناقص دین عقل مندوں سے لوگوں نے سنا ہے دنیا کا تمام مال یکساں ہو گیا ہے اور سب حرام کا مال ہے، اس سے احتیاط محال ہے، اس واہیات بات پر لوگ دلیر ہو گئے اور یہ بڑی خطا ہے۔ جو دانش مندوں نے کہا حقیقت میں ایسا نہیں۔ چوتھی اصل جو حلال پہچاننے میں جو اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ تعالی اس اجمال کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ ہفتم یہ کہ جس سے لین دین کرے قول و عمل اور لینے دینے میں اس کے ساتھ اپنا حساب ٹھیک اور درست رکھے، اور یقین سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے ہر ایک اہل معاملہ کے ساتھ کھڑا کر کے حساب لیں گے اور انصاف کریں گے۔ ایک بزرگ نے کسی تاجر کو خواب میں دیکھا، پوچھا حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ 50,000 صحیفے میرے سامنے رکھے گئے۔ میں نے عرض کی خداوند یہ صحیفے کس کے ہیں؟ ارشاد ہوا تو نے 50,000 آدمیوں کے ساتھ معاملہ کیا، ہر ایک صحیفے کا ایک ایک اہل معاملہ کا ہے۔ اب یہ شخص ان بزرگ سے کہتا ہے میں نے جس شخص کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اول سے آخر تک ہر صحیفے میں دیکھا، غرض یہ کہ دھوکہ دے کر جس کا نقصان کیا ہو اگر اس کا ایک وانگ بھی اس کے ذمہ ہے، اگر ایک دانگ بھی اس کے ذمہ ہے تو اس کے واسطے ماخوذ اور گرفتار ہوگا، اور جب تک اس سے عہدہ برائی نہ کرے گا کوئی چیز اس کے واسطے مفید نہ ہوگی۔ معاملہ کرنے میں اگلے بزرگوں کی عادت اور راہ شریعت یہی ہے جو مذکور ہوئی۔ اب یہ سنت اٹھ گئی، ایسا معاملہ اس علم اور اس زمانے میں لوگ بھول گئے۔ جو شخص ان میں سے ایک سنت بھی بجا لائے گا وہ اجر عظیم پائے گا، اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جو احتیاطیں تم کرتے ہو اس کا 10واں بھی جو کرے گا اس کے واسطے کافی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ تم لوگ نیک کاموں میں مددگار رکھتے ہو، اس سبب سے تمہارے اوپر آسان ہے، اور وہ لوگ بے یار و مددگار نہ رکھیں گے اور غافلوں میں وہ غریب ہوں گے۔ یہ بات اس واسطے کہی گئی کہ جو کوئی اسے سنے وہ نا امید نہ ہو جائے، یہ نہ کہے کہ او جی یہ سب احتیاطیں کب ہو سکتی ہیں، اس زمانے میں جس قدر ہو سکے وہی بہت ہے، بلکہ وہ شخص اس بات کا ایمان رکھتا ہے آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ یہ سب احتیاطیں کر سکتا ہے۔ اس بات